رات کا سناٹا اور خلیج فارس کی گرم ریت، اچانک آسمان پر نمودار ہونے والی ایک ایسی جنگ جس نے دنیا کے سب سے مہنگے امریکی دفاعی نظام کو چند مرحلوں میں مفلوج کر دیا، اور ان کے صرف 3 حملے، جی ہاں صرف 5 دنوں کے اندر کیے گئے یہ 3 حملے اس قدر سوچ سمجھ کر اور ترتیب کے ساتھ کیے گئے کہ انہوں نے امریکہ کے اربوں ڈالر کے میزائل دفاعی نظام کو مفلوج کر دیا۔ انسانی تاریخ کا سب سے جدید میزائل دفاعی نظام خلیج کے ریگستان میں اس حال میں پڑا ہے کہ نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کسی خطرے کا جواب دے سکتا ہے۔ اربوں ڈالر کا جدید اور حساس ترین نظام جو اب کاغذ کے ایک جہاز کو بھی نہیں روک سکتا تھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایران نے سپر طاقت کے طاقتور ترین نظام کو خاموشی سے کیسے ڈھیر کیا؟ اس کی تفصیل آپ کو اور دنیا بھر کی طاقتوں کو حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ میں ہوں ڈاکٹر کیسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 3.0۔ آج کے پاکستان 3.0 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے کیسے صرف چند دنوں میں امریکہ کے دفاعی نظام کی 3 اہم تہیں توڑ دیں، اور کیوں دنیا کے بڑے فوجی ماہرین اس واقعے کو جدید جنگ کی تاریخ کا ایک خطرناک موڑ قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عرب ملکوں سے سالانہ اربوں روپے وصول کرنے والا امریکہ ان پر گرنے والے میزائلوں میں سے ایک کو بھی روک نہیں پا رہا۔ اس اہم ترین خبر کی تفصیلات امریکی میڈیا نے نہ صرف نشر اور شائع کی ہیں بلکہ تباہ ہونے والے سسٹم کے سیٹلائٹ امیجز بھی پیش کیے ہیں۔ لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کچھ بالکل ترتیب سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس جنگ میں ترتیب ہی اصل راز ہے۔ سب سے پہلے ایران نے قطر میں موجود بلاک 5 AN/FPS 132 ابتدائی الارمنگ ریڈار کو نشانہ بنایا جو العدید ایئر بیس پر نصب تھا۔ اس نظام کی قیمت $1 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ امریکی ریڈار پورے دفاعی نظام کی آنکھ تھا۔ اس کا کام نہایت سادہ مگر انتہائی اہم تھا۔ یہ ایرانی فضائی حدود سے میزائلوں اور طیاروں سمیت آنے والی ہر چیز کو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ پورے دفاعی نظام کی پہلی آنکھ تھی۔ خلیج میں موجود ہر دفاعی نظام، چاہے وہ پیٹریاٹ میزائل ہوں، تھاڈ سسٹم ہو یا بحری جنگی جہازوں کا دفاعی نظام، سب اسی ریڈار پر انحصار کرتے تھے۔ جب یہ ریڈار تباہ ہوا تو دفاعی نظام کمزور نہیں، اندھا ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کتنی رفتار سے آ رہا ہے۔ ایران نے سب سے پہلے آنکھیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا۔ اس بار نشانہ تھا متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس پر موجود TPY-2 فائر کنٹرول ریڈار۔ یہ وہ نظام تھا جو تھاڈ میزائلوں کو درست سمت دیتا تھا تاکہ وہ دشمن کے میزائل کو فضا میں تباہ کر سکیں۔ اگر پہلا ریڈار بتاتا تھا کہ خطرہ آ رہا ہے تو یہ دوسرا ریڈار بتاتا تھا کہ اسے کہاں مارنا ہے اور کیسے مارنا ہے۔ جب یہ بھی تباہ ہوا تو تھاڈ سسٹم فائر تو کر سکتا تھا مگر بغیر نشانے کے، یعنی ایک ایسا نشانہ باز جو آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا۔ ایران نے دوسرے مرحلے میں نشانہ بھی ختم کر دیا۔ پھر آیا تیسرا اور آخری حملہ۔ اب ایران نے براہ راست تھاڈ میزائل بیٹری کو نشانہ بنایا، ایک ایسا نظام جس کی قیمت $1 سے $1.5 ارب کے درمیان تھی اور جسے تقریباً 95 امریکی فوجی چلاتے تھے، تباہ ہو چکا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جب یہ حملہ ہوا تو یہ نظام پہلے ہی عملی طور پر مر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے حملے میں ختم ہو چکی تھیں،
اس کا نشانہ دوسرے حملے میں ختم ہو چکا تھا۔ تیسرا حملہ صرف ایک اعلان تھا، یہ اعلان کہ یہ پورا نظام اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، مرمت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی اتفاقی حملے نہیں تھے، یہ ایک مکمل سسٹم لیول آپریشن تھا جس کا مقصد امریکی میزائل دفاعی نظام کو ایک ایک کر کے مفلوج کرنا تھا۔ دنیا اب ایران کی اس مہارت کا جائزہ لے رہی ہے جس نے سپر طاقت کو ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ دنیا یہ جاننے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ ایران نے یا تو یہ معلومات برسوں کی خفیہ معلوماتی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیں یا کسی نے انہیں فراہم کیں۔ دونوں صورتیں ہی تباہ کن ہیں۔ عرب اور خلیجی ممالک کو اس سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا کہ ان کی سرزمین اور ان کے سمندروں میں موجود امریکی اڈوں اور بحری بیڑوں سے ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایران پہلے ہی مرحلے میں امریکی الرٹ اور دفاعی نظام کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں کاٹ چکا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ جدید جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی جنگ بن چکی ہے۔ سب سے پہلے انتہائی ماڈرن سائبر ٹیکنالوجی پاکستان نے انڈیا کے خلاف استعمال کرتے ہوئے انڈیا میں نصب روسی ساختہ S-400 کو اندھا کر کے نشانہ بنایا۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ ایک دفاعی نظام تباہ ہو گیا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر چند دنوں میں ایک سینکشن زدہ علاقائی طاقت سپر پاور امریکہ کے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کو اس طرح مفلوج کر سکتی ہے تو کل کو کسی بڑی عالمی جنگ میں کیا ہوگا، اور ہم سب نے اپنے اپنے وطن کے دفاع کے لیے دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے۔ اب دنیا کو 2 دہائیوں سے پابندیوں میں گھرے ہوئے ایران کی جرأت، مہارت اور شارپ حکمت عملی سے بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔